اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Ladies and gentlemen, this is program Potential Pakistan and your host Basharatullah Malik. Today we are going to start with another episode of Potential Pakistan. لیکن مجھے تھوڑی سی انگزائٹی تو نہیں, انتھوسزم محسوس ہو رہا ہے, وہ خوشی سی محسوس ہو رہی ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ٹو اے ویری پلیزنگ پرسنالٹی. اور آپ پہلے بھی شاید آپ نے ان کو سنا ہوگا کیونکہ مشہور آدمی ہیں, لیکن میرا پہلا تجربہ ان کے ساتھ بات کرنے کا, اور تھوڑی سی جب میری ملاقات ان سے ہوئی ہے اس سے میری بڑی اعلیٰ اندرونی کیفیت فیل کر رہا ہوں. اس لیے میں تعارف ان کا کراتا ہوں. یہ ہیں ڈاکٹر محمد اقبال واہلا. ہی از اے پی ایچ ڈی فرام کارنیل, اور ڈیزائن انہوں نے کیا ہوا ہے اے ٹو زی آف کہوٹا. یہ کہوٹا کسی گاؤں کا نام وہ نہیں لے رہا, میں اپنے کہوٹا کی بات کر رہا ہوں کہ کہوٹا کی ساری ڈیزائننگ جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال واہلا نے کی ہے. اینڈ ہی از سچ اے گریٹ پرسنالٹی, جو پاکستان کے بڑے بڑے محسن ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح, ان کا بھی نام اسی لیول پہ آتا ہے. تو میں اس سے پہلے کہ پروگرام باقاعدہ اس طرح شروع کروں, میں ڈاکٹر واہلا صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر کہ یو ہیو آنرڈ اس بائی کمنگ اوور ہیئر, اور یہ اتنی اچھی آپ نے کی ہے, ورنہ ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں, اور ہی از اے ویری sort I would call a senior citizen, at least he is senior than me. So ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ you have taken out time. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تعارف میں نے تو ہلکا سے کرایا, تھوڑا سا دو چار فکرے اپنی آپ بتا دیں جو لوگوں کو بتائے ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ان ریالٹی سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے متعلق بات کرنا. اپنی تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے, وہی تعارف کرنا بات, وہی چاخ مارنا تو کوئی بات نہیں, اچھی بات کرنا مشکل لگتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ ہیز بلیسڈ می فرام چائلڈہڈ ٹل ٹوڈے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ آئی پرے ٹو اللہ میاں فار دا ریسٹ آف مائی لائف, گیو می دا سیم لائف کروڑوں گنا زیادہ کر کے جتنی پہلے تھی. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بات ایڈ کر دوں, آپ ماشاء اللہ مجھ سے سینئر ہیں اور کافی سینئر ہیں, اور اس عمر میں آپ مسکرا رہے ہیں. دیٹ از اے گریٹ تھنگ. بشاشت چہرے پہ ہونا اور اتنا اعلیٰ ہونا, اور اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہوئی ہے, یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے, اور یہ شاید اس انر آپ کے جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی وجہ سے ہے. اور میں محسوس کیا, میں نے کہا میں مینشن کر دوں, لیکن تعارف پھر بھی آپ نے کرانا. ایک سب میں ایک آدھ بات بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کی چگلی نہیں کی. ماشاء اللہ. ہاں ہاں ہاں, کبھی کچھ. مجھے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ when I have to say something to somebody, I say on the face. Yes, that is wonderful. Not an absence. Crying behind somebody doesn't matter. اور منہ پہ مارو. One should have the courage. بالکل صحیح. اور دوسرا, میں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ماشاء اللہ. جو منہ پہ بات کر سکتے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے زیادہ پریشانی انسانوں کو ہوتی ہے رزق کے لیے. ہاں بالکل صحیح. لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے, بہت دے گا, آخری دن تک دے گا. تو دینے والا وہ ہے جو ساری کائناتوں کا بادشاہ ہے, تو وائی ٹو وری. میرا تو دینے والے وہ ہے, میں نے کسی اور سے کبھی ہاتھ ملایا ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اصل بلیف سسٹم کی بات ہے. واٹ ڈو یو بلیو؟ اف یو بلیو کہ اللہ رازق ہے, تو پھر تو آپ کو ڈر بھی کوئی نہیں ہے کہ میرا رزق چلائے. پھر رشوت بھی وہ نہیں لیتا. یہ جتنے لوگ رشوت لے رہے ہیں نا پاکستان میں, یا حرام کمائی کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رزاقیت پہ بلیو نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں ہمیں خود سے ہاتھ مارنا ہے. خیر ٹاپک سے میں ہٹتا جا رہا ہوں, آپ تعارف کرا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دیا ہے قرآن پاک. ماشاء اللہ. اس میں ہر چیز بیان کر دیا گیا ہے ان اے ویری ایکسپلیسٹ مینر. یو رائٹ.
سو مچ سو کہ اپنے گھر داخل ہونے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا, بالکل صحیح, باتھ روم میں جانے کا طریقہ بتا دیا گیا, ڈریس اپ ہونے کا طریقہ بتا دیا, اپنی بیوی سے تعلق کا, اپنے ماں باپ سے خدمت کا, اپنے بچوں سے, ہر چیز کی کھلی تی کر گئی ہے. بالکل صحیح. اب ہر مسلمان کے لیے, باقی وہ بھی تو اہل کتاب ہیں, کرسچن بھی تو اہل کتاب ہے, یہودی بھی اہل کتاب ہے, وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. جنہوں نے انکار کیا ہے نا, حضور علیہ السلام کی بیعت کرنے سے انکار کیا یا قرآن پاک پہ انہوں نے کیا, وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وہ کرسچن بھی بہت سارے جنت میں جائیں گے, یہودی بھی جائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہمارا نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی, میں پاکستان کے ریفرنس سے بات کرتا ہوں, پاکستان سے, میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستان آر منافقس. اس کی بیک گراؤنڈ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی بھی تو ہیں. نہیں, میں نے میجورٹی بولا, میجورٹی, میں میجورٹی بولا. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں بولا جو کہ جی میں نے رشوت نہیں لینی. میری لائف اتنے میں نے کام کیا, آئی ہیو ناٹ میٹ ون پرسن جس نے کہا جو میں رشوت نہیں لینی. دیٹ از ویری اسٹرینج. ہاں, میں اپنی بات کروں, مجھ سے رشوت مانگتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کو پتا ہوتا ہے نا, مجھ سے نہیں مانگتے. میں فار ایگزامپل جنرل زاہد علی اکبر, بڑی باتیں لوگوں نے کی, بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں. ضیاء الحق کو کسی نے شکایت کی کہ اس وقت کے چیئرمین وابڈا, وہ فضل رازق چیئرمین وابڈا, اور ایک انصاری صاحب تھے ایل ڈی اے چیئرمین ایل ڈی اے. یس آئی ریممبر. تو ضیاء الحق کو کسی نے کمپلینٹ کی کہ جی دونوں بڑی رشوت لے رہے ہیں. اچھا, میں اس میں ایک ایکسپلینیشن دے دوں. میں نے آج تک کبھی تھرڈ لیول کی بات ریفر نہیں کی. تھرڈ لیول میں تیسرے بندے سے سن کے کسی نے کہا نہیں, جو فرسٹ ہینڈ مجھے بات کی, اور میرے جتنے کانٹیکٹ ہیں نا دے آر آل ویل پلیسڈ. ماشاءاللہ. زیادہ تر فوج میں میرے کانٹیکٹ تھے, یا سول بیوروکریسی میں تھے, یا بزنس مین تھے. مطلب آلموسٹ ایوری بزنس مین ان پاکستان از نون ٹو می اینڈ آن گڈ ٹرمس. Whatever they do, that is their responsibility. میرے ساتھ تو سب دوستی. تو اس لیے جو میری ریفرنس ہے, جو مجھے انفارمیشن ملتی ہے, وہ کوئی اتنی لو لیول کی نہیں ہوتی. ہاں, وہ تو انہوں نے کہا ضیاء الحق کو کہ جی یہ دو بندے رشوت بہت لیتے ہیں, چیئرمین وابڈا اور ایل ڈی اے کا ڈی جی. تو آپ کو پتا ضیاء الحق کے دانت تھے دو جو نظر آتے تھے, اسپیشلی آگے نظر آتے تھے, کاٹنے والے دانت, ہنسنے والے, کسی نے چک مارنے والے دانت تھا نا جڑے, وہ نظر آتے تھے. تو ہنس کے اگر چیئرمین وابڈا اور ایل ڈی اے کے چیئرمین رشوت نہ لیں تو اور کیا کریں. اچھا, اللہ معاف کر. دیکھیے, میں جب کہوٹا میں جاتا تھا, کبھی میں ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جاتا تھا, کبھی جنرل زاہد علی اکبر کے ساتھ, اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے, ان کے ساتھ جاتا تھا. کبھی ان کا کوئی سٹاف بھی, بریگیڈیئر صاحب بھی ہوتے تھے. تو ایک آڈیٹوریم بن رہا تھا اسلام آباد میں, بہت بڑا اسٹیڈیم. وہ بھٹو صاحب نے شروع کیا. تو وہ پھر ضیاء الحق نے مہربانی کر دی, مارشل لا لگا دیا اور بند کر دیا. اچھا, یہ پاکستان میں اتنے بدبخت ہیں, جتنے بھی رولر آئے ہیں اتنے بدبخت ہیں کہ بجائے اس کے وہ جو کام ہو گیا اس کو شروع کرو, اپنے نام لگوا لو, خود کریڈٹ لے لو, چلتے ہوئے بند کر دو. نہیں, اس کے نام کا ہم نام و نشان نہیں رہنے دینا. ہم نے اپنے مخالف کا نام و نشان نہیں رہنے دینا. مار دینا, تباہ کر دینا, ملک تباہ ہو جائے کوئی بات نہیں, ہم نے معاف نہیں کرنا کسی کو. یہ ایگو تو لے کے وہ اسٹیڈیم کے پاس سے گزر رہے تو بریگیڈیئر صاحب واز ڈرائیونگ می. اتنی بڑی گالی انہوں نے دی ضیاء الحق کو
کہتا ہے یہ جو بھی اس نے کہا میں اب کیا کروں, بیچارہ مر گیا, جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو حساب کتاب کر لیں گے اس کا. اور گالی دے گے کہ یہ اتنا زبردست ہمارا اسٹیڈیم بن رہا تھا, اس لیے نہیں اس کو بنا رہے کہ بھٹو نے شروع کیا تھا. استغفر اللہ. لیکن ایٹم بم میں تو بھٹو نے شروع کیا تھا, وہ بھی روک دیتے. نہیں, وہ بس نہیں چلا. وہ بھٹو صاحب اس حد تک ایٹم پروگرام کو لے گئے تھے کہ پھر دین فری رائڈ, اس کے بعد فری رائڈ تھی. ہاں, اس میں کر رہے ہیں کہ کام کوئی خاص زیادہ نہیں ہوگا نا. تو اس کے بعد اور پھر ایک سسٹم بنا دیا تھا بھٹو صاحب نے, سسٹم دیٹ ورکڈ ویری ویل. ورنہ جو چیئرمین, میں آپ کو کہانی بتاؤں, ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں, جب وہ پاکستان آئے ہیں نا تو پہلے ان کو جاب ملا اٹامک انرجی کمیشن میں. تو جو اٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین تھا وہ کام نہیں کرتے دیتا ہوگا, کام کرنے نہیں دیتا ہوگا, اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا تھا. آئی کین انڈرسٹینڈ, اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا. تو میں ضیاء الحق کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں زندگی میں, ایک کریڈٹ. آدھو آئی ہیٹ ہم, آئی ہیٹ جنرل ضیاء الحق فار ہز منافقت اور گالیاں, جو گالیاں دیتا تھا. کین یو امیجن ان ہز پرائیویٹ لائف, ان ہز ملٹری لائف, وہ بڑی بدتمیزی اور گالیاں دیتا تھا, بڑی گندی لینگویج بولتا تھا ضیاء الحق. لیکن ایک کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ اس نے جب بھٹو صاحب نے پوچھا کہ مجھے کوئی آدمی دو جو یہ پروگرام چلا سکے, فوج سے بھی چاہیے تھا نا ایک آدمی, تو ضیاء الحق نے زاہد علی اکبر صاحب کو نامینیٹ کیا. I want to tell you, I don't care what reputation General Saab got in Wavda. That's not my, because I was not there, I don't know. لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر زاہد علی اکبر ڈی جی نہ ہوتے تو کوٹا بھی نہ بنتا. ہاں, کیونکہ سارا جو کنسٹرکشن کا کام تو انہیں کے ذمہ تھا نا. سر ہر چیز اپروو کرتے تھے ڈاکٹر قدیر, اپروو وہ کرتے تھے, امپلیمنٹیشن زاہد علی اکبر کرتے تھے. ویری گڈ. اور اگر زاہد علی اکبر نہ ہوتے تو کام نہیں بنتا. اور ڈیزائننگ آپ نے کی. ڈیزائننگ پہلے یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے, ہم نے پاکستان میں جب کنسلٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں نا, انفارچونیٹلی یہ 2 پرپوزل ہوتا ہے سسٹم, 2 پرپوزل. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل پرپوزل, ایک ہوتا ہے فائنینشیل پرپوزل. یہ ورلڈ بینک کا رول ہے کہ 2 پرپوزل پروگرام ہوتا ہے. سارے پاکستان میں سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ 2 پرپوزلیں منگواتے ہیں, پر پہلی کو کوئی نہیں پڑھتا. ٹیکنیکل پرپوزل, فائنینشیل کو کھولتے ہیں, جو چیپسٹ ہے اس کو لے لو. بائی کنسلٹ. مجھے یہ بتاؤ, اگر آپ مرنے والے ہیں, مر رہے ہیں, تو ہارٹ کی پرابلم ہے آپ کو, تو ول یو گو ٹو دا چیپسٹ ڈاکٹر اور دا بیسٹ ڈاکٹر. بالکل صحیح. سو کنسلٹنسی, یو آر گیونگ یور پروجیکٹ, یو آر گیونگ ایوری تھنگ ٹو اے کنسلٹنٹ, سو یو نیڈ دا بیسٹ کنسلٹنٹ, بٹ ہدر چیپسٹ کنسلٹنٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر آف پاکستان کیسا ہے, اور اس میں ہمیں کون سی ایسے ایٹیچیوڈس میں چینج لانی چاہیے کہ وہ بہتر ہو سکے؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آئی ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ دی کریشن آف پاکستان. ون کوشچن. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے, آپ بھی شاید واقف ہوں گے ان کے نام سے. بڑی اچھی. ہی واز ویری کلوز فرینڈ آف قائد اعظم. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگا وہ واقعہ ذکر ہے. اچھا, اس کتاب میں, کتاب کا نام بھی بتا دیں تاکہ. شبیر احمد عثمانی صاحب کی کتاب ہے, اس میں یہ ذکر ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ جب قائد اعظم سب کچھ لندن میں چھوڑ کے تو بمبے آ گئے, تو ہم نے پوچھا کہ آپ تو ہر لحاظ سے انگریز ہیں, بزنس آپ کی بڑی زبردست ہے, وکالت آپ کی بڑی اچھی ہے, پڑھے لکھے, آپ کا رہنا سہنا انگریزوں جیسا, وائی ہیو یو کم ٹو دا سب کانٹیننٹ. تو قائد اعظم نے فرمایا, شبیر, بائی دا وے آئی ہیڈ دی آنر آف میٹنگ شبیر احمد صاحب ونس. My brother-in-law, eldest brother-in-law was friendly with him. اچھا, میں ملا ہوا ان سے. وہ کیا قائد اعظم تشریف لائے, انہوں نے پوچھا وائی ہیو یو کم, تو انہوں نے کہا شبیر
I tell you the story, but you promise with me that you will not tell it to anybody in my life. میں کہا جی نو پرابلم, وائی ورڈ آئی ٹیل, آفٹر آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا. کہنے لگے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا لندن میں, تو آل آف اے سڈن میرے کمرے میں اس طرح ہوا آئی, ونڈو تھڑک گئے, دروازے کھڑکنا, یہ سارا مطلب سارا جیسے بڑا کوئی طوفان آ گیا. تو میں گھبرا کے اٹھا, دیکھا باہر گیا, کچھ نہیں. میں پھر سو گیا. پھر چند دنوں کے بعد پھر یہی واقعہ میرے ساتھ ہوا, اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آئی. پھر میں اٹھا, پھر دیکھا کچھ نہیں. میں کہا بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا تھا تھرڈ ٹائم آئی واز اسٹل سلیپنگ, جب یہ کھڑاک یہ سب آیا تو میری آنکھ کھلی بیڈ میں ہی, تو آئی سا اے مین اسٹینڈنگ ان مائی روم. ناؤ حضور علیہ السلام واز اے امی, وہ کسی اسکول میں نہیں گئے, کیونکہ اگر اسکول میں جاتے تو ماسٹر کہتا آج جو پیغمبر کا وعدہ کر رہا ہے کل تو ڈنڈے کھا رہا تھا مجھ سے. نعوذ باللہ. یہ بھی معجزہ تھا نا. اچھا امید ہے. تو انگریزی میں قائد اعظم تو ٹوٹلی انگریزی میں کہتے ہیں ہو آر یو. اچھا, ہو آر یو. تو آگے انگریزی میں جواب آتا ہے آئی ایم یور پرافٹ محمد. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, I have been sent to order you to immediately leave, go to the subcontinent and create a country in the name of Islam. ماشاء اللہ. And that is why I have come. اچھا خواتین حضرات, اس بات پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بہت سارے لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں, ان کو بھی بڑی خوابیں آتی ہیں, وہ بھی حضور پاک سے بڑے بڑے ریفرنسز بنا کے انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے جو بھی بات کر, میں کسی کو ریفر نہیں کرنا چاہتا, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ خصوصاً حضور پاک کے بارے میں اگر کوئی جھوٹی بات پھیلاتا ہے تو وہ تو سیدھا جہنمی ہے اگر جھوٹی بات پھیلاتا ہے. لیکن اس بات میں جو سچائی نظر آتی ہے وہ یہ کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی ریلیجس کارڈ نہیں کھیل رہے تھے, انہوں نے ریلیجوسٹی کو اپنی بڑھوتری کے لیے کچھ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی. دس از وائی واٹ آئی وانٹ ٹو ایمفیسائز کہ سچائی اس طرح نظر آتی ہے. جی سر. اچھا, تو اب فیوچر آف پاکستان. پہلی بات تو ہے کہ فیوچر انسانوں سے ہی بنتا ہے. بالکل, اور انسانوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا, پہلی بات تو کہ فرسٹ پارٹ آف پاکستان 50 اینڈ ابو, 50 اینڈ ابو, وہ تو اپنی زندگی بہت اچھی گزار چکے ہیں, جیسی بھی گزار چکے ہیں, اچھی یا بری وٹ ایور, جیسی بھی گزار چکے ہیں, جو اللہ نے نصیب کیا وہ گزار چکے ہیں. کسی کمیونٹی کو قوم بننے کے لیے کوئی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہم نے کیا کیا, قائد اعظم سول اتھارٹی اینڈ ایسٹ پاکستان والے لوگ, ایسٹ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز اور قائد اعظم, انہوں نے بنایا پاکستان. ویسٹ پاکستان جس کو آج ہم ویسٹ پاکستان, دیر ناٹ اے سنگل یو نیم, کوئی بندے دے پتر دا نام لے کے دسو مینوں, سارے چور چکے فیوڈل لارڈز, سارے چور چکے فیوڈل لارڈ تھے, جن کے لیے سب سے بڑا افسر ڈی سی ہوتا ہے اور دوسرا ایس پی ہوتا ہے, تو کہ انہوں نے سارے غلط کام ان سے کروانے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں ہر سال ایک بھینس بیچ دیتے ہیں, اور جب گندم آتی ہے تو 2-4 بوریاں گندم کی بیچ دیتے ہیں. There was not one leader from West Pakistan who participated in the creation of Pakistan. In the struggle of Pakistan, you are right. وہ تو 1946 میں سارے وہ کہتے ہیں پیراشوٹ کے ذریعے وہ مطلب ہی ہیں. آج بھی ساری کی ساری خسلت والے جو لوگ ہیں سارے وہی ٹوڈیز, the toadies of Pakistan are even today. وہی مینٹیلٹی چل رہی ہے. مینٹیلٹی. اچھا, اب دیکھیے قوم بننے کی ضرورت تھی. قوم بنتی ہے کسی لیڈر سے. لیڈر کو ہم نے 1 سال میں ختم کر دیا, قائد اعظم کو, اور جو دوسرا لیڈر تو جیسا بھی تھا لیاقت علی خان, بیکاز ہی ہیز نو کنسٹیچوئنسی. پہلی
نان پولیٹیکل موومنٹ لیاقت علی نے کی when he wanted to be the president of Muslim League and the prime minister. That was, these offices should always remain separate. Yes. He wanted it to be. That is why he destroyed it. تو جب بھی ایک گروپ میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, ایک ویکنس آتی ہے نا, تو پھر جو قبضہ گروپ ہوتا ہے نا وہ قبضہ کر لیتا ہے. 1951 میں ایوب خان صاحب کمانڈر ان چیف بن گئے. اور مزیدار بات ہے, کیا بات ہے, خوبی کیا ہے, صرف کمانڈر ان چیف ہی نہیں بنے, انٹیریئر منسٹر اور ڈیفینس منسٹر بھی تھے. اور اس کیبنٹ میں بیٹھتے تھے, اس کیبنٹ میں جب بیٹھتے تھے ان لوگوں کی who had no constituency, who had no following in Pakistan. ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. وہ چودھری محمد علی تھے یا غلام احمد, وہ ملازم تھے. غلام احمد ملازم تھے, پاگل تھا. غلام احمد میں کہ ایک مثال آپ کو بتا دوں, وہ پاگل تھا. جب گورنر جنرل بنا تو حیدرآباد گیا وزٹ کے لیے. تو حیدرآباد کا جو پاگل ہے نا بڑا مشہور تھا, بڑا مشہور تھا. تو وہ گیا حیدرآباد کی وزٹ کے لیے, تو کہتا ہے میں نے پاگل خانہ بھی جانا ہے. وہ کمشنر جو بھی لوگ انہوں نے کہا نہیں سر ادھر بڑی بات ہوتی ہے, نہیں آپ نہ جائیں. کہتا نہیں میں نے ضرور جانا ہے. انہوں نے آ جاؤ. اندر آیا تو وہ جو بیچارے انمیٹس تھے وہاں, وہ اپنا ڈول ڈمکا لے کے کھڑے تھے. آؤ جی تسی اتنے بڑے خوش رہو گے. ویلکم کر رہے تھے. اچھا, تو وہ کمشنر صاحب نے کہا اوے چپ کر, تینوں نہیں پتا گورنر جنرل. وہ کہنا لا جی اتنے آؤ تو پہلے سارے گورنر جنرل ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کی حالت تھی. اس کے بعد دیر واز نو پولیٹیکل فورس, دیر واز نو سسٹم. ایوب خان ایز کمانڈر ان چیف and interior minister and defense minister was sufficient enough to sabotage everything which could be done good for Pakistan. My Lord. اچھا سر یہ بتائیں نا, فیوچر آف پاکستان یہ تو ہو گیا. ہم تو اب کنسرنڈ ہیں کہ پاکستان کسی طرح بچ جائے اور کسی طرح ترقی کر لے, جبکہ میں مانتا ہوں کہ پوٹینشیل بہت ہے پاکستان. دیکھیں جی, potential is unlimited in Pakistan. Yeah, thank you very much. You agree with me. پاکستان کا یوتھ جو ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ رائٹ پاتھ پہ چل پڑا ہے, رائٹ پاتھ پہ چل پڑا ہے. اچھا, کوئی بات نہیں, سیکریفائس کے بغیر کچھ نہیں ملتا. قرآن پاک نے بھی اللہ نے فرما دیا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے اللہ بھی نہیں بدلے گا. اپنی حالت بدلنے کے لیے we'll have to fight. There has been, فرعون کتنے سال تھا, نمرود کتنے سال, یہ اس طرح آتے رہتے ہیں لوگ, آتے. It is a tough task. I tell you, یہ اکیڈیمک بات کر کے بات نہیں بننی. It is a very tough job. But some beginning has to be made somewhere. Yes. Some beginning has to be made. پہلے بات تو ہے کہ اپنے یوتھ کی روزی کا خیال کریں. انٹروڈیوس سم تھنگ. یہ جو ہم 50-60-70 ہزار گریجویٹ کر دیتے ہیں ہر سال, یوز لیس لوگ, اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے جا کے گاؤں میں بیٹھتے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں. جب موقع ملتا ہے تو الیکشن ریگ کر کے تو MNA بن جاتے ہیں, پھر اور زبردست بدماشیاں کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں ملک کو. اس کو چھوڑنا ہوگا. اسکلس کے ساتھ لائیں نا, یہ سمپل BA MA کرانا اس طرح نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں جو چور ہے, کبھی وہ بھی کہتا ہے کہ جی میں چوری نہیں کرنی. چور ڈاکو ہے. جتنے سیاست دان ہیں اس وقت کے وہ تو ماشاءاللہ چور ہیں, سارے ڈاکو ہیں. ملک کو کبھی انہوں نے بندے دے پترا والی گالی نہیں کی تھی. ٹین 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 ٹی وی تے لگا تھا ٹین 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 ٹین. دیکھیں, there is no doubt کہ the country is being run by the chief of army staff. یہ اگر کوئی اور کہتا ہے نا کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو میں ڈیفینس میں, بدماش بکواس ہے. اور شہباز شریف نے صاف کر دیا نا جب گولیاں چلائی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں چلائی, سپہ سالار نے چلائی ہیں. مطلب کہ تھینک یو کہہ دیا. تو اس طریقے سے بڑے طریقے سے طریقہ ہی ہوتا ہے نا, سیاست دان سیانے تو ہوتے ہیں نا, طریقہ ہوتا ہے نا. تو بتا دیا نا کہ کیا پاکستان از بینگ رن بائی دا چیف آف آرمی اسٹاف. اس کے 2 طریقے ہو گئے, صرف 2 طریقے ہیں. ایک تو پوٹینشیل بہت ہے, پوٹینشیل. ایک تو یہ کریں جس نے بھی کرنا ہے خدا کے واسطے بچوں کو
پہلی جماعت سے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہاں سکلز دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور سکلز ہوں. ٹریڈ کہ ہر 5ویں جماعت کے بعد نوکری کرنے کے قابل ہو بچہ. ہاں 5ویں جماعت کے بعد، پھر 8ویں جماعت کے بعد بڑی نوکری، پھر میٹرک کے بعد سب سے بڑی ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن سب کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں 70% لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں کھیتی باڑی پہ، اور یعنی گاؤں میں یا آبادی ادھر ہے. تو ہمارے اسکولوں میں میٹرک میں، بلکہ میٹرک سے پہلے 5ویں میں، 3ری 4تھی 7ویں 8ویں میں کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ ہے؟ تھوڑا بہت بتائیں، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت بتا دیں. سب کچھ ہے، میجورٹی تو آتے ہی لوگ کھیتی باڑی سے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں. تو ان کو ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں یہ کھاد ڈالنے کا طریقہ یا کوئی اور چیز، کوئی اس کے لیے بھی کوئی لیڈرشپ چاہیے. ایکچولی لیڈرشپ چاہیے جس کو پتا ہو کہ ہم کو کون سی اسکل دینی ہے. جس نے کچھ بنانا ہے ہاں. لیڈرشپ چاہیے نا. ایک تو ہے صبر کر کے 100 سال 200 سال صبر کرتے رہیں تو پھر دیکھیں آپ آہستہ آہستہ چینج خود ہو جائیں تو چینج ہو جائیں. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا فلڈ لائے کہ آج پریزنٹ کام صاف ہو جائے، موجودہ حالات صاف ہو جائیں تو پھر نئی پود آئے تو پھر ٹھیک ہو جائے. دی پوائنٹ از اے ڈراسٹک اسٹیپ از نیڈڈ. خود ٹھیک ہو جائے تو پھر رب ٹھیک کر دے گا. رب تو ٹھیک کرے گا نا، رب نے تو کرنا ہے. میں خود ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو وہ کر دے گا. خود ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے. اب دیکھیں نا، اللہ میرے مولا، قرآن پاک نے میں نے کہا ہر چیز بتائی ہے. کیا بات ہے. اور قرآن ہی نہیں لوگ پڑھتے، اب پڑھتے ہیں تو وہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو ان میں اپنا کوئی اور قسم کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ سیدھی سیدھی چیزیں سامنے لکھی ہوئی ہیں. سر اچھا دیکھیں نا، اور ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب حافظ قرآن بھی ہیں. میں ایک دن ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا یار بات سنو، قرآن میں تو ہر چیز کلیئر لکھی ہوئی ہے، قرآن میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھل کے بیان کر دی ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں. اللہ کے رسول، ٹرانسلیشن تو اللہ نے رسول نے بتایا نا، میں پڑھ پڑھ کے بتائی تفسیر. ایک دن صحابہ کرام گئے اللہ کے رسول کے پاس، اچھا کہ آج ہمیں ایک وہ عمل بتائیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اگر وہ عمل آپ کو بتا دیا جائے جو اللہ کو بہت پسند ہے تو اور کیا چاہیے؟ ہماری تو زندگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی سے بڑے ناراض ہو تو اس کو معاف کر دو، یہ سب سے بڑا اللہ کو پسند ہے. تو ہمارے چیف صاحب تو قرآن پاک پڑھے ہیں، سورت مائدہ کی ٹرانسلیشن جو انہوں نے کی، اللہ کیپ اٹ ٹو ہم. یہ غلط کام ہے، قرآن مجید کا ترجمہ غلط نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ایسی اچھی باتیں کر کے تو کیا بدلہ لے رہے ہو پاکستان سے؟ پاکستان سے لڑائی جھگڑا، مار دو، قتل کر دو، فلان کر دو، اندر دے دو، پکڑ دو، گولی چلا دو. واٹ از گوئنگ آن؟ مر جانا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، حساب ہونا ہے، مر جانا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. پوٹینشیل پاکستان میں، پاکستان کی جو فیوچر جنریشن ہے اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کریں، آئی ٹی کریں، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، دیٹ کین بی دا کاز آف ڈسٹرکشن آف دا یونیورس آلسو. اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بھی بہت پھیل سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم نے سیکھنا ہے. ماسکیٹو ڈرون تو بن گیا نا، ماسکیٹو ڈرون تو بن گیا. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ یہ واقعی کئی چیزیں لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کر دو ویسے کر دو. ایک بڑی بنیادی سی چیز قرآن میں ہے، رحماء بینہم واشداء علی الکفار. آپس میں رحمت کے ساتھ ایک دوسرے کا اچھا سلوک کرو، اور کفار کے ساتھ سختی کے ساتھ. لیکن یہاں کچھ الٹا ہو جاتا ہے، ہم رحماء علی الکفار ہو جاتا ہے. ہماری بریڈنگ جو ہے نا، ہماری بریڈنگ بڑی غلط ہوئی ہے. ہاں نہیں، قرآن کی جو باتیں ہیں ان کے عین الٹا چلتے ہیں. کوئی ہے کہ جو قرآن میں صاف لکھا ہے کہ علم حاصل کرنا آج ہی تو نہیں ہے، آج ہی تو نہیں ہے. ہاں
یزید تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، ہاں ہاں اور رسول کریم کی پوری فیملی کو شہید کر دیا، وہ بھی حافظ قرآن تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اچھا خواتین حضرات، میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی باتیں چل رہی تھیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے اختتام کرنا پڑ رہا ہے اس پروگرام کا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس اینڈ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت، ہاں اس کے اوپر پھر کبھی بھی انشاءاللہ ملیں گے، اور میں تو پرسنلی بھی آپ سے ملنا چاہوں گا ٹو سٹ سم ویئر اینڈ ہیو اے لنچ اور ڈنر، اور اس کے بعد میں پہلے بھی آپ کو آفر کر چکا ہوں، پبلکلی بھی کہہ رہا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، اللہ بلیس پاکستان۔ It will be a great learning experience for me as well. Thank you very much. Allah Hafiz.